الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹک ٹاک کے ناظرین کو میں اپنے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض وجوہات کی بنا پر اور کچھ اپنی مصروفیت کی وجہ سے کافی دنوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں لائیو سیشن میں حاضر ہوں، اور آپ نے میرا ٹائٹل دیکھ لیا ہے، دین اسلام سے محبت، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل یہ بات بتانا ضروری کہ میرا ٹک ٹاک پر آنا کوئی میچ کے لیے نہیں ہے، گفٹ مانگنے نہیں ہے، فحاشی اوریانی کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہے، پنشمنٹ کے نام پر میچ کھیلنا نہیں ہے۔ بس ایک مقصد ہے کہ تمنا ہے کہ زندگی میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ جو دوست لائیو میرے سیشن میں آئیں گے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوران گفتگو میں ان کے نام اس لیے نہیں پڑھتا کہ ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں دوران گفتگو ان لوگوں کے نام پڑھوں۔ ان کے میسج جو ضروری سمجھتا ہوں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو جو دوست ٹک ٹاک پر لائیو میرے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں ان کو میں اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کہ ہاں سب سے جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں من گھڑت ہیں، اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام سلامتی والا۔ جب ہم مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو دوسرا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کا سلام سنتا ہے تو وہ جواباً یہ کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ جو دین اسلام ہے وہ ایک ایسا دین ہے جس میں سراسر سلامتی کے لیے ایک دوسرے کو دعا دی جاتی ہے۔ اضافی الفاظ استعمال جب ہوتے ہیں وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، آپ پر اللہ ہو، آپ پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہو۔ تو اسلام فقط سلامتی کا دین ہے، اور جس قدر یہ خوبصورت، صاف اور شفاف، خوشبودار یہ دین ہے کہ ایک وقت وہ ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک اس دین اسلام کو ایسا عروج بخشے گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اگر کسی دین کی خوشبو پھیلے گی تو وہ فقط دین اسلام ہے، جو اللہ کا سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا کہ جب کوئی غیر مسلم اس دین کو قبول کرتا ہے
تو ہمارے عقیدے اور ہمارے دین اسلام کے قانون کے مطابق جب وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، جو ہی اس کی زبان پر نعرہ توحید اور نعرہ رسالت بلند ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اس لمحے اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ تو اس کی خوبصورتی کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کس قدر خوبصورت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اس دین کو قبول کرتا ہے تو رب کائنات جل وحدہ لا شریک اس غیر مسلم کی زبان پر جب نعرہ توحید لا الہ الا اللہ بلند ہوتا ہے اور نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے تو رب کائنات اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، جزاک اللہ کہنا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے میری اس لائیو سیشن کے بعد ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی، اور میرے لائیو سیشن کا موضوع تھا کہ ایک مسلمان لڑکی کا غیر مسلم کے ساتھ نکاح کا جو معاملہ تھا، وہ تو ابھی عیش کر رہی ہے وہ پاکستان کی مسلمان لڑکی نیپال میں جا کر۔ تو اس کے بعد اس کے اس عمل کی مخالفت میں میرے کئی مسلمان بھائیوں نے دنیا بھر سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی اور ابھی تک اپلوڈ کرے۔ میں ان کے لیے جزاک اللہ کہوں گا، ان کا شکریہ ادا کروں گا، تھینکس کہوں گا کہ اللہ پاک ان کے رزق، ایمان، عمر میں برکت فرمائے اور ان کا ایمان مضبوط فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ کبھی ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دین کی سربلندی کے لیے، اس کے پودے کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے کن کن ہستیوں نے کون کون سی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور کس طرح اپنی جانوں، جس طرح ایک پودے کو پرورش پانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دین کے شجر کو اس کی رگوں میں اہل اسلام نے، اہل توحید نے، اہل رسالت نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کی آبیاری کے لیے خون پیش کیا ہے۔ ہم تو سمجھ بیٹھے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اور وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی۔ تو میرے کئی مسلمان بھائیوں نے، بھائی کہوں گا، مسلمان تو بھائی ہوتا ہے نا، اس ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، ٹک ٹاکر سٹار کہا جاتا ہے اسے، علیزہ کو، جو پاکستانی ایک لڑکی ہے، اور آیوش جو نیپال کا ایک ہندو بت پرست ہے، ان دونوں کے اس لو کے حق میں کئی مسلمانوں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی، اپریشیٹ کیا۔ ہیں وہ مسلمان؟ مجھے یہ بتائیں مسلمانوں، ہم قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو جب رب ہم سے ہمارے ان کرتوتوں کے بارے میں پوچھے گا تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنی ہمت ہے کہ ہم قیامت کے دن اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اپنے قدموں میں کھڑے ہو سکیں؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے قہر کے خوف سے کئی لوگ ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، کندھوں تک، ہونٹوں تک، ناک تک، آنکھوں تک، اور پورے کے پورے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس خوف کے ساتھ
کہ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ہمارا رب ہم سے کیا سلوک کرے گا۔ تو جو اہل ایمان ہیں، جو اہل توحید ہیں، جن کو اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کے فضل پر بھروسہ ہے، ان کی زبانوں سے اب بھی یہ نکلتا ہے کہ کل جب قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت مالک کائنات جل وحدہ لا شریک کے فضل کے متلاشی ہوں گے، اس کے فضل کے متلاشی ہوں گے ہم اس وقت۔ اگر اس کا فضل ہوگا تو وہ یقیناً ہمیں معاف کرے گا، اس کے فضل کے ہم متلاشی ہیں اور متلاشی رہیں گے۔ تو جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود دین اسلام کے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، دین اسلام کے مد مقابل مسلمان اپنے آپ کو لبرل پتہ نہیں کیا مسلمان کہتے ہیں، ماڈرن مسلمان کہتے ہیں۔ ہاں جی، اتنی ماڈرنزم ہو گئی ہے۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ دو بوڑھے آپس میں ملے تو ایک دوسرے کی اولاد کا حال چال بیان کرنے لگے۔ تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ بتاؤ کہ تمہاری اولاد نے کتنی ترقی کی ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میری اولاد یہ ہے، میری اولاد وہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ وہ پہلے بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا، آج کل اتنی ترقی کر چکا ہے کہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے۔ وائے ناکامی، مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی۔ پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی۔ تو ہمیں دین سے اتنی محبت کرنی ہے، اس دین کے لیے قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ سونے کا چمچ لے کر مسلمانوں تمہیں یہ دین ملا ہے، سونے کے چمچ منہ میں رکھ کے آئے ہو تم، لیکن اگر اس دین کی قربانی دیکھنی ہو تو پھر کربلا کی سرزمین کو سامنے رکھو۔ اس دین کی آبیاری کے لیے اہل بیت اطہار نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کیا ہے، 18 سال کے جوان کو قربان کروایا ہے، اپنا تن من دھن اس دین کے پودے کی آبیاری کے لیے، اس کی جڑوں میں جہاں درختوں کو پانی دیا جاتا ہے، اس دین کے شجر کو شہداء نے اپنے خون سے سرسبز و شاداب رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ، زمانے بدل رہے ہیں۔ کتنی عمر ہے ہم لوگوں کی؟ کوئی ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، کوئی 1 سانس لے کر مرتا ہے، کوئی 1 ہفتے کی زندگی لے کر مرتا ہے، کوئی 1 مہینے کی، کوئی 1 سال کی، کوئی کئی سال کی، کئی 100 سال کے بھی قرون اولیٰ کے لوگوں نے زندگیاں بسر کی ہیں، لیکن چلے گئے۔ اور دین اسلام قائم دائم ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے انسان، تو بحیثیت مسلمان ہونے کے اغیار کے اتار اور چڑھاؤ کو پسند کرتا ہے، ان کی ماڈرنزم کو پسند کرتا ہے، ان کے رہن سہن کے طریقوں کو پسند کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں عموماً کہ اغیار نے اپنا سارا گند مسلمانوں کو دے دیا، اور مسلمان اس وقت ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے الا ماشاء اللہ، اور مسلمانوں نے اپنا سب کچھ اغیار کو دے دیا، اور وہ آج اس مسلمان کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں، اور وہ عروج پہ جا رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ اگر کوئی مسلمان پڑھنا چاہے تو پڑھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
1,24,000 سے زیادہ کم و بیش صحابہ کے مجمع میں میدان عرفات میں جب خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ پوری کائنات کے لیے ایک آئین ہے زندگی بسر کرنے کا، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے معلوم ہے کہ میں آئندہ سال تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے فرمایا، اور آپ نے فرمایا صحابہ کیا میں نے اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کا پیغام ہو بہو تم تک پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ کرام بیک زبان ہو کر بولے نعم یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اللہ پاک کا پیغام ہو بہو ہم تک پہنچائے، پھر آپ نے آسمان کو گواہ بنایا، ستاروں کو گواہ بنایا، چاند کو گواہ بنایا، سورج کو گواہ بنایا، اور درختوں کو، درختوں کے پتوں کو، پہاڑوں کو، پوری روئے زمین کے ذرے ذرے کو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اللہ رب العزت کا پیغام ہو بہو نسل انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ فرمایا مسلمانوں جب تک قرآن اور سنت کے دامن کو تھام کے رکھو گے عروج تمہارا مقدر ہوگا، اور جب تم قرآن اور سنت کے دامن کو چھوڑ دو گے ضلالت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں مسلمان پریشان ہیں، اس لیے کہ مسلمان نے اپنا تعلق باللہ اور تعلق بالرسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کر لیا ہے۔ یقیناً یاد رکھیے کمزور کر لیا ہے۔ ہم اغیار کے فیشن کو پسند کرتے ہیں، اور دین اسلام جو خوبصورت اور حسن والا اللہ پاک نے ہمیں یہ دین عطا کیا ہے، ہم اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سامنے نہیں رکھتے الا ماشاء اللہ۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں، اس لیے تو دنیا قائم ہے کہ عمل کرنے والے لوگ، اچھے لوگ، اللہ کے بندے، اللہ کے ولی اس دنیا میں موجود ہیں تو یہ دنیا موجود ہے۔ جب پوری دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی، پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ میرے جو ٹائٹل کا موضوع ہے وہ بھی یہی میں نے رکھا ہے کہ اللہ کے دین اسلام سے محبت، اس سلامتی والے دین سے محبت کرو۔ سونے کا چمچ لے کر ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ سنو، پڑھو، انہوں نے کس طرح صعوبتیں، مصیبتیں برداشت کی کہ ان کے جسم کو خاردار لوہے کے ساتھ کھریدا جاتا تھا، ان کے جسم سے پیپ بہتی تھی، ان کے جسم پر زخم آتے تھے، دھوپ میں لٹایا جاتا تھا، جانور کی کھال میں لپیٹ کر رولنگ کی جاتی تھی، بھوکا رکھا جاتا تھا، پیاس رکھا جاتا تھا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے یہ فاق کا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمد نکال لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کے بدن میں، مسلمان کی جان سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اقدس ہے۔ اے مسلمان تو کس راستے پر چل پڑا ہے؟ تم نے تو اگر کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے تو وہ اسلام ہے۔ آج یہ جو سوشل میڈیا کے مفتی بنے پھرتے ہیں، کوئی ٹک ٹاکر سوشل میڈیا پر آ کر ٹک ٹاکر دین کی ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے 8 سال مدارس میں زندگی بسر کی ہے، دین کے اپوزٹ بات کرتے ہیں۔ جی ہمیں کیا غرض ہے دوسرے مذہب والے جو مرضی کر رہے ہیں، ایک مسلمان لڑکی کسی ہندو کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہمارے دین نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے دین نے اس کو، کوئی اس مسلمان لڑکی کسی بت پرست کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، وہ ساری زندگی زنا میں گزارے گی۔ اور نہیں جی انڈیا کے کئی مسلمان اداکار ہیں، ان کے گھروں میں ہندوانیاں ہیں، تو کیا دین ان کی زندگی کو حلال کہتا ہے؟ یہ مسلمان سوچ ہے۔
مسلمان اگر قرآن کو پڑھے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پڑھے، آج کے مسلمان نے سمجھ لیا ہے دین کا پڑھنا صرف مسجد کے امام کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے دین کو اپنے مسجد کے امام پر ڈال دیا، جی قیامت کا دن ہوگا یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ یاد رکھیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، ہم سے کسی نے پوچھ گچھ نہیں کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے کلمہ پڑھنے کے باوجود تمہیں آزماؤں گا۔ کیسے آزماؤں گا؟ طرح طرح کے امتحان دے کر، خوف کے ذریعے، آب و دانہ کی کمی کر کے، بھوک پیاس کے ذریعے، گرمی کے ذریعے، طوفانوں کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے آزماؤں گا۔ فرمایا پھر بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے وہ اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اے مسلمان تو صحیح مسلمان، ماڈرنزم مسلمان نہ بن، خالص وہ مسلمان بن جس مسلمان کا عکس قرآن بتاتا ہے، جس مسلمان کا عکس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاتا ہے۔ ہم اغیار کو اب دیکھیں وہ پنجابی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوجا اپنا منہ لال کر لے تو پھر اپنا منہ بھی چنڈا مار مار کے لال کر لینا چاہیے۔ نہیں، دین پیغام دیتا ہے سیدھا صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ میرے دین کا پیغام ہے۔ جس دین قرآن دین سکھاتا ہے، ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھیں ہمیں دین سمجھ آئے گا، ہم نبی کریم علیہ السلام کا فرمان پڑھیں ہمیں دین سمجھ آئے گا۔ ہم قرون اولیٰ کے مسلمان ہم ناول پڑھتے ہیں، جھوٹی کہانیاں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، جاسوسی ناول پڑھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی پہ جا رہے ہیں، اور جی نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب کو پڑھو جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قرآن ہے۔ اس کتاب کو پڑھو ھدی للمتقین، جس قرآن نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو پرہیزگار ہوتا ہے اس کو ہدایت کا رستہ ملتا ہے۔ ہم ناول پڑھتے ہیں، ہم ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ہم جاسوسی ناول پڑھتے ہیں، ہم جھوٹی کہانیاں سنتے ہیں، جھوٹی کہانیاں پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ نالج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نالج میں اضافہ نہیں ہو رہا، بیڑا غرق ہو رہا ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ٹی وی ڈرامے کو دیکھ کر حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم فیچر فلم کو دیکھ کر حقیقت میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، ہماری آنکھوں کا دھوکہ، ہمارے خیالات کا دھوکہ۔ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پھر سچی باتیں سننی پڑیں گی، سچی باتیں پڑھنی پڑیں گی، اور وہ سچی باتیں کون بیان کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا قرآن بیان کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ سچی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اے مسلمان اس خول سے نکل جس خول میں سکون نہیں ہے، اس طوفان سے نکل جس طوفان میں رہتے رہتے تو ڈوب جائے گا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رچ شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی گرمیے محشر میں جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ جب رات کو سو تو یہ کہا کرو میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یہ کہا کرو گناہ گارم
سیاہ کارم شفات یا رسول اللہ، خراب و خستہ و حالم شفات یا رسول اللہ، خراب و خستہ و حالم شفات یا رسول اللہ۔ دین اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس دین کے ساتھ محبت کرو۔ زندگی کا ہر لمحہ اے میرے مسلمان بھائی آخری لمحہ ہے۔ اغیار کے مذاہب کو اپریشیٹ نہ کیا کر، اغیار کے دین کو سراہا نہ کر۔ تجھے اللہ پاک نے جانور نہیں بنایا، اللہ پاک نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں انسان بنا کر مسلمان بنایا ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں مسلمان بنا کر اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جو بہترین امت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سیشن یہاں ختم ہوتا ہے کیونکہ شارجہ میں کچھ دیر کے بعد اذان عشاء کا وقت ہو رہا ہے، تو جو ہی عشاء کی اذان ہوگی مسجد کی طرف روانہ ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔